عمران خان صاحب کے خلاف پابندی لگائی گئی تھی اڈیالہ جیل میں، یہ مریم صاحبہ کی حکم پہ لگائی گئی تھی، کیونکہ وہی ہوم منسٹر ہیں اور انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی، بلکہ یہ کنوے کیا کہ یہ ہم نے نہیں لگوائی، بلکہ یہ ملٹری لیڈرشپ کے کہنے پہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے حلقوں نے، مسلم لیگ نون کے قریبی حلقوں نے یہ بات میسج کنوے کیا پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی کو اس لیے میسج کنوے کیا کہ یہ ساری لڑائی جو ہے پی ٹی آئی کی اور پنڈی کی دوبارہ شروع ہو جائے اور اس میں شدت آ جائے، کیونکہ اس وقت ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات بہتر کیے جائیں، پی ٹی آئی کے ساتھ بہتر کیے جائیں اور ورکنگ ریلیشن نارمل کی جائے اور آگے بڑھنا، تو یہ تلخیاں جو ہیں وہ کم کی جائیں۔ ان تلخیوں کو ختم کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے ایک کوشش جاری ہے بیک ڈور چینل پہ۔ اب یہ مسلم لیگ نواز کو بھی پتہ ہے، اور ظاہر ہے وہ سمجھدار لوگ ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، اس لیے انہوں نے اچانک یہ پابندیاں لگوا دیں اور جیل حکام پہ سختیاں شروع کر دیں، اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو حکم دیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی ایسی حرکت کریں گے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا، اور ادھر پی ٹی آئی کو بتا دیا کہ جناب یہ سارا کچھ فوجی بھائی کروا رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے۔ تو جب یہ باتیں نکلیں تو پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے، یہ کام مریم بی بی نے خود ہی کیا تھا، اور انہوں نے خود، یہ ان کی اپنی ذہن کی اختراع تھی، اور انہوں نے کہا ذرا ہم ان کو ٹائٹ کرتے ہیں اور ان کو ہو سکتا ہے ہم یہاں سے نکال دیں۔ اسی لیے یہ ساری کی ساری جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس میں بہت سارے کردار موجود ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کہیں نہ کہیں، کیونکہ علی امین گنڈا پور کو کی کل ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے، اس میں انہوں نے بالکل اور نوعیت کی باتیں کی ہیں، وہ مفاہمت کی باتیں کی ہیں ٹوٹلی۔ اس میں ڈار صاحب بھی تھے، خواجہ آصف صاحب بھی تھے، حسن اقبال صاحب بھی تھے، اور باقی لوگ بھی تھے، تو اس میں انہوں نے بالکل اور باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا جی آئیں مل کر چلیں، مفاہمت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم ظاہر ہے ہم کوئی دیوار میں ٹکر تو نہیں ماریں گے، لیکن جو ہمارا جو موقف ہے اس موقف سے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ فارم 47 اور فارم 45 والا جو معاملہ ہے، یہ تو اس کو تو پھر حل کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ اس وقت مسلم لیگ نواز جو ہے وہ یہ ایک چومکھی کھیل کھیل رہی ہے۔ ایک طرف وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہے، ان کے چنگل سے نکلنا چاہ رہی ہے آہستہ آہستہ۔ دوسرا زرداری صاحب کے چنگل سے نکلنا چاہ رہے ہیں بہت ہی سلولی، اور یہ پھر الیکشن کمشنر اور چیف الیکشن کمشنر کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان کو بہت اچھے طریقے سے مینج کیا جا رہا ہے۔ اب ایک اور کام بھی ہے، اس کو بھی آپ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، ایک تصویر تو آپ نے دیکھی ہوگی جب الیکشن ہو رہا تھا، پریزیڈینشل الیکشن، تو اس میں نواز شریف صاحب اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب ملے تھے، اور ان کے تصویر سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ایکسپریشن سے۔ تو اب ایک کیس لگا ہوا ہے، بیل اپلیکیشن ہے، وہ ہے القادر ٹرسٹ کا، تو اس کی آج ہیئرنگ تھی، وہ ہیئرنگ نہیں ہو سکی، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ علیل ہو گئے۔ اور یہ پہلے بھی ایک ٹرینڈ ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا کہ وہ علیل ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب کے مقدمات میں۔ پہلے بھی جب سائفر چل رہا تھا اور توشہ خانہ چل رہا تھا، اور بہت سارے یہ جتنے بھی کیسز ہیں، عدت چل رہا تھا، اس میں عامر فاروق صاحب علیل ہوئے، اور اس دوران جو ہے وہ کیسوں کو آگے بڑھانے کا، مقدمات کو آگے بڑھنے کا موقع ملا، اور ان کے فیصلے ہوتے گئے، فیصلے محفوظ کر لیے گئے، فیصلے محفوظ بعد میں اناؤنس ہوئے، اور ٹرائل کورٹ میں ججمنٹس پہلے آ جاتی تھیں۔ تو اب یہ جو کام ہے القادر ٹرسٹ کا، اگر اس میں بیل ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب کو بڑا فائدہ ہوگا، لیکن چونکہ ادھر ٹرائل شروع کیا ہوا ہے، تو اس ٹرائل کو وہ کنکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے لیے کہ جی وہ جلدی ادھر ان کو موقع دی جائے احتساب عدالت کو کہ وہ ٹرائل کنکلوڈ کر لیں، ادھر اپلیکیشن پینڈنگ پڑی رہے احتساب عدالت والی، تو اس بیل اپلیکیشن کی۔ تو یہ بھی ایک کھیل چل رہا ہے، اور اگین اب مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہوئی ہے۔